آیت نمبر 6 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور تمنا یہ تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، جتنا مشرکین ہیں سارے کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائے، یہ آپ کی چاہت اور تمنا تھی۔ اس کے لیے آپ کوشش بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ طرح طرح کے جملے کستے تھے، باتیں کر دیتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک اڑتا تھا کہ کاش یہ مان لیتے، لیکن آئے گا تو اسلام کی طرف وہ جس کو اللہ نے چنا۔ جیسے رات حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کا چنا ہوتا ہے، تو جس کو اللہ نے چنا وہ آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ بارش اور آندھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں خیال آیا کہ میں جاؤں ابو جہل کو نصیحت کروں، شاید مان جائے۔ تو اس حالت میں آپ تشریف لے گئے۔ کنڈی کھٹکی، دروازہ کھٹکا، ابو جہل نے کہا کہ ایسی حالت میں بارش ہے، آندھی ہے، کون آیا میرے دروازے پر؟ جو آیا ہے میں اس کی بات مان لوں گا۔ آیا دروازے پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، ارادہ تو کیا تھا کہ جو آئے گا اس کی مان لوں گا، لیکن یہ بات نہیں مانتا۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ توفیق اللہ کے پاس۔ اور اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہدایت میرے پاس ہے، ہدایت کا اختیار میں رکھتا ہوں تو نہیں رکھتا۔ آپ نے بارہا سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا پر پورا زور لگایا کہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے بطور تسلی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے۔ اللہ نے کہ یہ فکر کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اگلی بات کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، وہ خود ہی بھگتے گا۔ اس نے کفر کیا، شرک کیا، بدعات کیے، اس نے تعاون کوئی نہیں کیا تو اس کا معاملہ ہے۔ کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو یہ تو نبی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، عام امتی سے کیسے پوچھا جائے کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا تھا؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کون جہنم میں گئے، جبکہ نبی نے اپنے فریضہ نبوت کو نبھا کے دکھا دیا، سب کے پاس جو پہنچ سکتے تھے پہنچا دیا۔ تو عام آدمی سے کیوں پوچھا جائے گا کہ جی کوئی مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ آدمی اپنی وسعت کے مطابق، ہمت ذرائع کے مطابق دین کو پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور مولوی کا کام صرف اتنا ہے، پہنچا دینا۔ مولوی کا کام ہے بتانا، مولوی کا کام منوانا نہیں ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا حال۔ مان لے گا عافیت پا جائے گا، نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ تو اپنے نفس کو گھول دے گا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، ان کی فکر میں اپنے آپ کو تو گھول دے گا، ختم کر دے گا، ہر وقت فکر میں۔ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر وہ نہیں مان لاتے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے، تو غم اور افسوس کرتے 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 اپنے آپ کو تو مٹا دے گا۔ سچ کہا جاتا ہے نا کہ غم جیسی کوئی بیماری نہیں۔ جس وقت آدمی کو کوئی غم اور فکر لگ جائے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے مولانا ہمیں غموں اور دکھوں نے بوڑھا کر دی۔ جب دکھ اور تکالیف آتی ہیں، آدمی پر مصائب ٹوٹتے ہیں، پھر وہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا گھیر لیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کی فکر نہ کرو، ہم چاہیں جس کو ہدایت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ نبی نے محنت کی، کئی ایسے جن کو ہدایت نہیں ملی، تو نبی کا قصور تو نہیں نا۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام علماء، صلحاء، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین پہنچانے والے، اپنی بساط اور وسعت کے مطابق پہنچائیں گے، بس۔ پہلے اپنی فکر بھی چاہیے، پھر اوروں کی فکر بعد میں چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جب دعا مانگو نا تو پہلے اپنے لیے مانگو، بعد میں اوروں کے لیے مانگو۔ اوروں کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنا پتہ نہیں، اوروں کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تو فکر چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اہل خانہ کو، اقربا کو پھر بچاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ فکر نہ کرو، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ رب العالمین کی قدرت اور شفقت۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا، یہ زمین کے لیے زینت ہے۔ زمین پر، زمین کو بارونق بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے سارا نظام ہے۔ پہاڑ رکھ دیے، درخت لگا دیے، کہیں دریا بنا دیے، کہیں اونچا رکھ دیا، کہیں نیچا رکھ دیا۔ لیکن جب قیامت آئے گی سب برابر ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یوں ہی سمجھو
کہ جس طرح چمڑا رکھا ہو اور اس کو کھینچا جائے نا تو سارے بل ول نکل جاتے ہیں، تو اسی طرح جب کھینچا جائے گا نہ کوئی دریا رہے گا نہ کوئی پہاڑ رہے گا، سب زمین ہمار ہو جائے گا، نہ کوئی درخت رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو زمین کی رنگینی، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا خاضراتن حلواتن خاضراتن، کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، رنگین لگتی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی ہے، دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ چند دن کی رنگینی ہے پھر ختم ہو جائے۔ تو دنیا کی چمک کبھی انسان کو برباد کر دیتی، کبھی ایمان لے لیتی ہے۔ جتنا اس وقت فسادات ہو رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے ہی تو ہو رہے۔ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے، بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا ہے، شوہر بیوی کا جھگڑا اسی پر 100 میں سے 99 عورت یہی شکوہ کرتی ہے خرچہ نہیں دیتے، ضروریات پورے نہیں کرتے، اپنی وسعت کے مطابق وہ سارے ضروریات پورے کر رہا ہوتا۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، لیکن نہیں، یہ دنیا کی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ ایک کنارے ایک بڑھیا بن ٹھن کے کھڑی تھی، مجھے بلاتی رہی، میں نے توجہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول پتہ ہے یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ دنیا ہے، اب اس کی عمر یہ ہو گئی ہے، ختم ہونے والی ہے دنیا، لیکن یہ اپنی رنگینی یوں دکھاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھو، جنت کو دیکھ کے آئے، عرض کیا یا اللہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، تو ایسی جگہ ہے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت کو دیکھاؤ، جب گئے واپس آئے، عرض کیا اللہ کوئی قسمت والا پہنچ سکے گا کہ سارے حوادثات کا باڑ لگا دیا گیا، یہ گھر کے نکل کے جائے گا تو جنت میں جائے گا نا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جہنم کو دیکھاؤ، دیکھا ہے، عرض کی یا اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جہنم کو ذرا دیکھاؤ دائیں بائیں سے، گئے دیکھ کے آئے کہ یا اللہ کوئی قسمت والا بچ سکے گا، سارے لذات اور خواہشات آپ نے اس کے ساتھ ساتھ رکھ دیے، جب اس میں پھنسے گا تو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو دنیا کی رنگینی سے اللہ ہر مسلمان کو تو ضرور بچا لے، ناجائز کی طرف جاتا ہے پھر پھنس جاتا ہے، پھر مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں ساری رنگینی کیوں رکھی؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ احسن سے مراد اتباع سنت ہے،
احسن سے مراد اتباع سنت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کون سنت کے مطابق کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو اس وقت ہم پرچہ ہاتھ میں ہے امتحانی شکل میں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔